اچھا بھائی، بات یہ ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے۔ یہ جو جملہ عام طور پر امت میں استعمال کیا جاتا ہے لِكُلِّ فِرْعَوْنَ مُوسیٰ، ہر فرعون کے لیے کوئی نہ کوئی موسیٰ ضرور ہوتا ہے۔ ہر زمانے میں فرعون اٹھتے رہتے ہیں، کوئی ڈیجیٹل میدان میں، کوئی پرنٹنگ کے میدان میں، کوئی خون ریزی کے میدان میں، ہر دور میں فرعون آئے اور اللہ پاک ان کے لیے کوئی نہ کوئی موسیٰ پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ کسی سے بھی اپنے دین کا کام لے سکتے ہیں، کسی شکل میں بھی لے سکتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ابھی تازہ جو ہے نا پوڈ کاسٹ ہوئے ہیں انجینئر مرزا محمد علی صاحب کے، 2 پوڈ کاسٹ جو ہے نا وہ سر فہرست ہیں، بلکہ ایک زیادہ ہے، ایک ریحان طارق صاحب کا اور ایک ذیشان عزیز صاحب کا۔ ذیشان عزیز صاحب نے تو کمال ہی کر دی، انجینئر صاحب کو انہی کی زبان میں جواب دیا۔ ریحان طارق صاحب تو کچھ رعایت کر جاتے ہیں اور وہ ادب اور لحاظ رکھتے ہیں، اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے نا آئندہ بھی راستہ کھلا رہے، آئندہ بھی پوڈ کاسٹ کا موقع ملتا رہے، اور تاکہ ہر ظاہری بات ہے ہر بندے کو یہ ہوتا ہے کہ ویوز ملیں گے، سبسکرائبر ملیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ مرزا بھی تو یہی کرتا ہے نا، انجینئر محمد علی مرزا کا بھی تو یہی کام ہے نا، صحابہ پہ تبرہ، بنو امیہ کا فوبیا اس کو ہے، بغض امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فوبیا اس کو ہے۔ کوئی بھی بات اس میں سے اس نے کیوں نکالنا ہے ان پر تنقید کرنے کا، اور ہمدردیاں ساری کی ساری رافضیت کے ساتھ، مرزائیت کے ساتھ اس کی ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بالکل ساری دنیا کو پتہ ہے اس بات کا، اس کے اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ، سب کو پتہ ہے۔ جتنے حوالے دیتا ہے وہ روحانی خزائن، وہ مرزائیوں کی کتابوں کے حوالے سارے کے سارے دے رہا ہے۔ بس منہ سے کہہ دینا یہ بات بخاری میں ہے، یہ بات مسلم میں ہے، آگے بھی الو بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بخاری میں کہاں لکھا ہے، مسلم میں کیا لکھا ہے، کہاں لکھا ہے۔ ترجمہ آپ کرتے ہیں، تشریح اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ ان کا پورا فرقہ، پورا ان کا دھوکہ اور دجل جو ہے نا وہ ایک ہی حدیث کے گرد زیادہ گھومتا ہے، حدیث عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گھوم گھما کے چکر دے کے اسی حدیث پہ لے آتا ہے کہ یہ حدیث نہ کو پڑھاتا ہے نہ کو بتاتا ہے، 1400 سال سے انہوں نے چھپائی ہے، اور میں ہی ایک ایسا ناظر ہوا ہوں کہ میں یہ بتا رہا ہوں۔ بھائی کون نہیں پڑھاتا؟ درس نظامی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، پڑھائی جاتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن غلط تشریح نہیں کی جاتی جو تم کرتے ہو۔ بالکل حدیث پاک کے اندر ہے، اے عمار تمہیں باغیوں کا گروہ قتل کرے گا، اور اس حدیث کی وضاحت دوسری احادیث سے ہوتی ہے کہ وہ باغی خارجی تھے جو عراق کے رہنے والے تھے، لیکن یہ حدیث سے تشریح نہیں کرتا، یہ اپنی طرف سے تشریح کرتا نہیں، وہ باغی حضرت امیر معاویہ تھے، کیونکہ بغض معاویہ بھی تو نکالنا ہے نا، بغض بنو امیہ بھی تو نکالنا ہے نا۔ اس کا بھی یہی کام ہے، خیر القرون کے لوگوں پہ تبرہ کر کے، ان لوگوں کی توہین کر کے، اولیاء کرام، اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے نیک بزرگوں کی توہین کر کے، اس نے بھی سبسکرائبر سمیٹنے ہیں، ویور سمیٹنے ہیں، فالوور سمیٹنے ہیں۔ تو جو پوڈ کاسٹ کرنے والے جاتے ہیں ان کا بھی لازمی بات ہے، یہ دل میں ہوگی بات ان کے بھی، لیکن میں کہوں گا سید ذیشان عزیز صاحب، سلیوٹ ہے آپ کو کہ آپ نے یہ پوڈ کاسٹ کیا، اب آپ کو دوبارہ تو پکی بات ہے اجازت نہیں ملے گی وہاں جانے کی، اور آپ نے ذرا بھی لحاظ نہیں کیا، اس کو اسی کی جواب میں دیا، اسی کی زبان میں جواب دیا، اس کو بولتی بند کر دی جس کو کہتے ہیں۔ ہمیشہ یہ شرائط لگاتا، نہ کسی سے مناظرہ کرتا، نہ بل میں گھس کے بیٹھ کے ایک اکیڈمی بنائی ہوئی ہے، نہ کہیں جانا، نہ کہیں آنا، مجھ پر حملہ ہو جائے گا، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، اور کسی کو آنے نہیں دیتا تھا۔ ذیشان صاحب آپ پہنچ گئے، اور پہنچ کر آپ نے بس پانی کا پانی، دودھ کا دودھ کر دیا۔ وہی بندہ جو صحابہ کرام کو معاف نہیں کرتا، اولیاء کرام کو، تابعین، تبع تابعین کو، ائمہ کرام کو معاف نہیں کرتا، اولیاء کرام کو معاف نہیں کرتا، اور جب اپنی باری ہے تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں ایک مذہبی پیشوا ہوں، اور جو ہے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ سے ڈرے ہیں، اللہ کو جان دینی ہے، کتنے لوگوں کی دل شکنی ہوگی۔ بھائی اور کسی کی دل شکنی نہیں ہوتی، دل صرف تمہارے ہیں، تمہارے اسٹوڈنٹس کے دل ہیں، اور کسی کے دل نہیں ہیں۔
بھائی اس کا تو کام ہی یہی ہے، پتہ نہیں اس کو کسی نے لانچ کیا ہے کیا کیا ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو عقل سے کام لیں، وہ تو ہوش سے کام لیں، وہ تو کچھ کبھی سوچ لیں۔ کتنے لوگوں کو اللہ نے ہدایت بھی دے دی ہے۔ ہم تو بہرحال مایوس نہیں ہوتے، ہم تو کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو بھی اللہ ہدایت دے، اس کو بھی اللہ توفیق دے، راہ راست پہ آ جائے صحیح طریقے سے۔ اللہ نے اس کے اندر خوبیاں بھی بہت ہیں، اس کو زبان دی ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر توحید ڈالی ہے، اس نے لوگوں کو، نوجوان نسل کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، لیکن بھائی اپنی فیلڈ تک رہے، دعوت دے، مسائل نہ بتلائے، اختلافی مسائل نہ چھڑے، وہ مسائل جو امت 1400 سال پہلے کلیئر کر چکی۔ حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہے، جنگ صفین ہو گئی، جو اسباب ہوئے، جو کچھ ہوا، کس نے کیا، صلح ہوتے ہوتے پھر لڑائیاں کون کروا دیتا تھا، وہ سارے کے سارے مرزا کے گروہ کے لوگ ہی تھے جن کی یہ فیورٹ کرتا ہے۔ یہ ان باتوں کو ہم نہیں چھیڑتے کہ وہ کون تھے، کیا ہوا، ساری چلو ہو گیا جو ہو گیا۔ پھر ہم تو اہل بیت کی شان، ہمارے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہیں۔ ان کو حدیثیں بھی مرزا سے زیادہ آتی تھی، وہ بہادر بھی مرزا سے زیادہ تھے، حق گو بھی مرزا سے زیادہ تھے۔ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کو تسلیم کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، تو اب 1400 سال بعد تو کون ہوتا ہے، تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے یہ شور مچانے کی؟ بھائی تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے شور کرنے کی 1400 سال کے بعد؟ ان پہ کیوں اعتماد نہیں کرتے؟ تو یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے۔ تمہید کے طور پر میں نے چند باتیں عرض کر دی۔ اب ہماری بات جو ہے نا، جیسا کہ آپ نے یہ مجھ سے کئی سوالات کیے ہیں اس بارے میں، ایک تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ مرزا کے لیے جو ہے نا، ذیشان صاحب اور ریحان طارق صاحب جو ہے نا، وہ ایک فرعون کے لیے موسیٰ بن کر آئے۔ سیدھی سی بات ہے، میں تو صاف لفظوں میں کہوں گا، موسیٰ بن کر آئے۔ یہ وہ کہ مثال ان پہ فٹ آتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مرزا فرعون ہے اور وہ باقی میں موسیٰ ہیں، کہ مثال جو ایک جملہ چلتا ہے نا، وہ جملہ، وہ محاورہ ان پہ فٹ آتا ہے، لِكُلِّ فِرْعَوْنَ موسیٰ۔ کسی کی بات ہی نہیں سنتا تھا، کسی کو دو پہ رکھتا ہی نہیں تھا۔ اب ایک جملہ عام طور پر جو ہمارا اصل ٹاپک ہے، جس پر ایک دو دوستوں نے مجھ سے پہلے بھی کہا، اور ہماری ویڈیوز پر بھی مرزا کے اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ کمنٹ کرتے ہیں، تو میں وہ جملہ جو ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت بہت ضروری ہے۔ جملہ کیا ہے؟ The damage has been done، کہ جو نقصان ہو چکا ہے اب اس کی تلافی نہیں ہے۔ اب تو میں واضح کر چکا ہوں، مطلب یہ ہے مرزا کا کہ اب جو نقصان ہو چکا ہے امت کے اندر اور اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اب وہ غلطی، اور اب اس پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جو غلط عقائد پھیل گئے ہیں اب وہ کیسے پیچھے ہو سکتے ہیں؟ بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ اور اس کا یہ مطلب یہ بھی نکلتا ہے اب میں جو کر چکا ہوں، اب میری کی ہوئے گند جو ہے نا وہ واپس سے نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جملہ، مرزا اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے میں سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہوں، میں سنی ہوں۔ سنت کا اس کو پتہ ہی نہیں، ہر حدیث سنت نہیں ہوتی۔ کبھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، کبھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، لوگوں کو بھی اسی پہ لگا دیا۔ اب یہ جو جملہ ہے the damage has been done، اس کو سرچ کریں، اگر میری بات پہ کسی کو اعتماد نہ آئے تو اس کو AI پہ سرچ کر لیں، گوگل پہ سرچ کر لیں، اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا بنتا ہے، اور قرآن کی زبان میں اور حدیث کی زبان میں یہ جملہ کیا کہتا ہے۔ یہ جملہ سراسر مایوسی پیدا کرنے والا ہے، اور مایوسی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ مایوسی کی اسلامی تعلیمات میں اجازت نہیں ہے۔ اس کا مطلب اس کی تائید ہوتی ہے، اس کا مضمون قرآن سے قریب قرآن سے ملتا جلتا اس کا مضمون نکلتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے سورۃ المنافقون کے اندر، لولا اخرتنی الی اجل قریب فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب۔ آدمی کہے گا اے میرا رب کاش کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیتا، لیکن پھر مہلت نہیں ملے گی۔ موت کا فرشتہ جب سامنے آ جائے گا یا قیامت قائم ہو جائے گی، پھر تو توبہ کے دروازے بند ہو جائے گے نا۔ the damage has been done، اب تو نقصان ہو چکا، اب تو فائدہ نہیں ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین کے اندر، بحر اور تری اور خشکی کے اندر جو فساد زہر ہو چکا ہے، وہ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی وجہ سے۔ سورۃ الروم ہے، سورۃ فرقان کے اندر ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن افسوس پر، اس غلطی پر پچھتاوا کرے گا ظالم
کافر جو ہے اپنے ہاتھ کو کاٹے گا، افسوس کی وجہ سے اپنے ہاتھ پہ کاٹے گا، یوم یعض الظالم علی یدیہ۔ تو اس لیے یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اغتنم خمسا قبل خمس، حدیث پاک ہے، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، مشہور حدیث ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتاوا ہو، سب کچھ ڈیمیج ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی شریف کی، یکب الناس فی النار علی وجوہہم الا حصائد السنتہم، لوگ اپنی زبانوں کی وجہ سے الٹے منہ جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے، اپنی زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے۔ یعنی اب زبان سے ایسی باتیں کہہ دیں، اب پھیل گئی، بس وہ تو پھیل گئی، بدعت پھیل گئی امت کے اندر۔ یہ بات تو اس کی 100% ٹھیک ہے کہ مرزا نے بدعت کے خلاف آواز اٹھائی، لیکن اس سے بڑی بدعت خود پیدا کر دی ہیں۔ شرک کے خلاف آواز اٹھائی، اس سے بڑا شرک خود پیدا کر دیا ہے، اپنی پوجا کروانی شروع کر دی ہے۔ اب اس کے اسٹوڈنٹ ٹائم ہوا چاہتا ہے، اس کے اسٹوڈنٹ سب بہت بولے گے اس بات، مجھے پتا ہے اس بات پر، پہلے بھی کامنٹس ہم پڑھتے ہیں، کہیں نہیں ایسا ہوتا، ہم نے تو دیکھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان باتوں کا جواب دینا۔ پچھلی ویڈیو میں بھی قرآن کی آیتیں میں نے پڑھی اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بھی قرآن کی آیتوں کا جواب آپ کیا دیں گے؟ اس کا جواب دینا ہے، جھوٹ کیا ہے اس بات؟ مرزا تو ضعیف من گھڑت حدیثیں بھی لے آتا ہے بیچ کے اندر، اور تاریخ کی روایتیں اٹھا کر ان کو حدیث بنا کے پیش کر دیتا ہے۔ تاریخ تو بندوں کی لکھی ہوئی ہے، وہ تو جھوٹ ہے، پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں، انسانوں کی بنائی ہوئی ہے۔ حدیث تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ عقیدہ غلط پھیل گیا، بدعت پھیل گئی، اس نے بھی عقیدہ غلط پھیلایا۔ اب صفائیاں دینے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات نکل نہیں رہی تھی باہر، کسی عالم کے ساتھ مناظرہ نہیں ہو رہا، مفتیوں کو دعوت دیتا ہے، مفتی انیس قریشی صاحب کو، مفتی طارق مسعود صاحب کو دعوت دینے کے بعد خود بل میں چھپ جاتا ہے، نکلتا نہیں ہے، فلاں سے سین کروا کے ہیں، پھر سین سے بات آگے چلی گئی، جی نہیں جی وہ ریحان طارق صاحب سے کہہ رہے ہیں، نہیں جی وہ ویڈیو بنائیں اور ویڈیو بنا کر کہیں جی میری طرف سے یہ بندہ آ رہا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب طارق مسعود کو بھیجیں، فلاں کو بھیجیں، فلاں کو، مفتی منیب صاحب ان کو بھیجیں، فلاں۔ میں اتنا بڑا ہوں کہ مجھ سے بات کرنے کے لیے کسی سے پوچھ کر، اب لگتا یوں ہے یہ جو پوڈ کاسٹ ہوئے ہیں، آئندہ سے کسی دوست نے اچھی پوسٹ کی ہوئی تھی کہ مرزا اب یہ شرائط بھی رکھے گا کہ مبشر لقمان صاحب اور حامد میر صاحب سے لکھوا کر آئیں، پھر میں پوڈ کاسٹ کی اجازت دوں گا۔ بھائی دوسروں کے مذہبی پیشواؤں کے خلاف آپ بولتے ہو، کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی، اپنی بات پر بڑا رونا رو رہے ہیں۔ کمال کر دی ہے ابھی ذیشان صاحب، آپ نے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے، آپ نے بہت سے دلوں کے اوپر مرہم رکھا ہے، صحیح ٹھکائی کی ہے اس پوڈ کاسٹ کے اندر۔ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی شعور ہے نا، یہ بات ہم عام یہ جو پوڈ کاسٹ ہیں ان کے اوپر تجزیہ کر رہے ہیں، دلائل کی بات میں آنا ہے تو میں ایک ہی چینل ریکمنڈ کروں گا کہ عمران صفدر صاحب ہیں، ان کا چینل جو ہے نا عمران صفدر آفیشیل کے نام سے کو مولوی صاحب ہیں، ان کے چینل پہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور مطلب ہے کہ ایک ایک غلطی ایک ہی ویڈیو کے اندر کتنے تضادات ہیں مرزا صاحب کے، وہ بیان کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ the damage has been done، یہ جو جملہ ہے نا، اس جملے سے مایوسی نہ پھیلائی جائے کہ بس ہو گیا جو ہونا تھا، ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، بلکہ امید برقرار رکھی جائے، محنت اور کوشش کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جملہ تو ریورس ہو گیا ہے، خود مرزا کی طرف لوٹ کر چلا گیا، واپس ادھر ریٹرن ہو گیا کہ مرزا نے جو ہے وہ کہا کہ دوسروں کے بارے میں کہتا تھا کہ انہوں نے غلط باتیں پھیلائی ہے، غلط عقائد پھیلائے ہیں، خود اسی کی طرف یہ لوٹ گیا ہے، خود غلط باتیں پھیلائی ہوئی ساری کی ساری وہ سامنے آ گئی۔ ایک نوجوان ہے، مطلب ہے کہ ذیشان عزیز صاحب، انہوں نے اس کی بالکل اس بارے میں صفائی کر دی ہے کہ دوسروں کے بارے میں باتیں کہتا تھا، وہ اپنے بارے میں تکلیف ہونی شروع ہو گئی ساری کی ساری۔ تو اس لیے بھائی یہ بات بہت ضروری ہے کہ اسلام امید کا دین ہے۔ یہ جملہ اللہ پاک پر حد لگاتا ہے کہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دے، اللہ کی قدرت میں ہے کہ لوگوں کو ابھی بھی اللہ پاک ہدایت دے سکتے ہیں، اللہ پاک کسی کے پابند نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش ویسے کرنی چاہیے جیسے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی کو نہیں کہا بھونکتا ہے، جبکہ مرزا
تو خود کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ بھونک کر گیا، نعوذ باللہ۔ اس کی ویڈیوز عمران صفدر صاحب کی چینل میں دیکھیں، سارے کے سارے یہ کلپ موجود ہیں جو انہوں نے وہاں سے نکال کر لگائے ہیں۔ اس لیے بھائی محنت اور کوشش کرنی چاہیے، اور ایسے مایوسی والے جملے نہیں کہنے چاہیے۔ اور یہ جو ماٹو اس کو بنایا ہوا نا، بڑے فخر سے سارے کے سارے جو ہے نا فالوورز، اسٹوڈنٹس اس جملے کو بیان کرتے ہیں۔ کبھی ہوش کے ناخن لیں، اس کے کبھی سرچ بھی کریں کہ منہ سے نکال کیا رہے ہیں۔ ایسے جاہل ہیں کہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ منہ سے کیا نکل رہا ہے ہمارے، اس کے نتائج کیا ہیں، اس کا مطلب کیا نکلتا ہے، قرآن و حدیث میں اس کا مطلب کیا نکلے گا جا کر، یہ واقعی جملہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ تو اس لیے بھائی ایسی زبان استعمال نہ کی جائے۔ اب دیکھیں نا، ریحان طارق صاحب کا ایک میں بات کر رہا تھا نا کہ اس کو فوبیا ہوا ہے امیر معاویہ، بغض امیر معاویہ کا۔ اب ریحان طارق صاحب جو ہے نا مفتی شبیل ندوی کا کو کلپ سنا رہے ہیں اسی پوڈ کاسٹ میں جو 2-4 دن پہلے ہوا، اور کلپ کے اندر مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک نہیں ہے۔ بس سیدھی بھائی آپ سے ایک سٹیٹمنٹ مانگ رہے ہیں، آپ اپنے کمنٹس کر دیں، اپنے ریمارکس دے دیں، بات ختم۔ لیکن اس کو بھی موڑ کر ہے تو امیر معاویہ کی حکومت پہ لے گیا۔ ایسا بغض، ایسا فوبیا دماغ پہ سوار ہے۔ کیا کہتا ہے کہ مفتی صاحب آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں، پاکستان تو کیا، ہم تو وہ جو امیر معاویہ کی حکومت تھی اس کو بھی اسلامی حکومت نہیں مانتے۔ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت اس کے بعد تھی 2-2.5 سال، اس کو مانتے ہیں، امیر معاویہ کی حکومت کو بھی ہم تو اسلامی حکومت نہیں مانتے۔ گھوم گھما کے کہاں لے کے گیا، صحابی رسول سے مقابلے کرتا ہے۔ امام حسن کیا غلط تھے جنہوں نے ان کے ہاتھ پر جا کر بیعت کر لی، ان کی حکومت کو تسلیم کر لی؟ تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ عاقبت چند دن کی زندگی ہے، یہ فالورز کام نہیں آئیں گے، آخرت میں کام نہیں آئیں گے، قبر میں کام نہیں آئیں گے، یہ اسٹوڈنٹس کام نہیں آئیں گے۔ یہ تو جیل میں تھوڑے دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے جیل میں، 3 مہینے کے لیے جیل میں ایک بندہ گیا ہے تو پیچھے سے کون کام آیا ہے؟ جوتے خود ہی کھانے پڑے ہیں اور خود ہی تنہائی گزارنی پڑی ہے، تو یہ وہاں کچھ بھی کام نہیں آئے گا بھائی۔ آخرت پہ قبر اکیلی ہے، آخرت اکیلی ہے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس کے برگزیدہ لوگوں کے خلاف کیسی اچھا کفر پر اتنی جلدی اللہ کی پکڑ نہیں آتی، بے ادبی پر جتنی جلدی اللہ کی پکڑ آتی ہے، یہ سنت اللہ ہے۔ بے ادب اور گستاخ کو اللہ پاک جلدی پکڑتے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک عبرت کا نشان بنا دے۔ ہدایت، توبہ کے دروازے اللہ پاک کے سامنے کھلے ہیں تو بھائی توبہ کیجیے، اللہ سے ڈرا جائے، تھوڑا سا بھی دل میں خوف خدا ہے تو اللہ سے ڈرا جائے۔ یہ ایکٹنگ، یہ بڑھ چڑھ کر باتیں کرنا، یہ بالکل چھوڑ دیا جائے۔ ہاں اگر آپ کو کسی نے لانچ کیا ہے، آپ کا عقیدہ ہی غلط ہے، تو میں حیران ہوں کہ یہ جتنے انہوں نے حوالے دیے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہودیوں اور عیسائیوں کی باتیں بیان کی، یہودی عیسائیوں کا وہ عقیدہ ہے ہی نہیں۔ یقین مانیں، ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، کسی یہودی سے پوچھ لیں، کسی عیسائی پادری سے پوچھ لیں، ان کا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں، نہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ باتیں کہتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا یہ کون کہتا ہے؟ روحانی خزائن کتاب اٹھائیں، مرزا نے یہ باتیں ساری کی ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی ہوئی ہیں۔ کہاں سے پڑھ کر فٹ کہاں پہ کر کے یہ بیان کرتا ہے؟ بھائی اگر آپ کو کسی نے لانچ کیا ہے، کسی کی طرف سے آپ ہیں، تو کھل کر سامنے آئے نا، کیا ہوا ہے؟ کھل کر سامنے، کتنی دنیا ہے جو اسلام کے مقابلے میں کھل کر سامنے آئی ہے۔ مقابلہ کرنے والے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، جن کی فیلڈ ہے وہ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی منافقت، سر پہ پگڑی باندھ کے، داڑھی رکھ کے؟ اس پگڑی اور داڑھی کو بھی میرے صاحب میں نے سنا ہے کلپ جس کے اندر کہتے ہیں کہ جی وہ جو ہے نا، میں نے ایک جانور پالا ہوا، سنت کو زلفیں رکھنا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، پگڑی باندھنا سنت ہے، سنت کو جانور بتا رہے۔ یہ تو میں نے چونکہ گیٹ اپ، اسی گیٹ اپ میں سارا دین گھسا ہوا ہے، اس لیے میں نے یہ گیٹ اپ اختیار کیا ہوا ہے۔ ایکٹنگ ہے، یہ بہروپ ہے نا، اس بہروپ کو چھوڑ کر حقیقت کی طرف آئیں۔ اگر دل میں کوئی بات ہے تو کھل کر سامنے آ جائیں، اس کفر کو سامنے نکالیں۔ اگر صحیح مسلمان ہیں تو پھر صحیح مسلمان بنیں۔ امت سے ہٹ کر آپ کیسے چل رہے ہیں؟ ساری امت کو گمراہ کہہ رہے ہیں، ساری دنیا کو بیوقوف بتا رہے ہیں اور خود کو عقل مند بتا رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے جو پیروکار ہیں انہوں نے بھی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے۔ بس دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ ہم بھی سب کو ہدایت دے۔ یہ جو آپ بیان کرتے ہیں نا بابت شیعی کوئری اور یہ فلاں اور یہ فلاں، سب کا عقیدہ یہی ہے قسم سے۔ امام احمد رضا خان، ان کی کتابیں اٹھا، کوئی شرک کو جائز نہیں کہتا۔ چند لوگوں کا شرک کر کے ان کا ذاتی فعل ہے، کون جائز کہتا ہے؟ کسی مسلک میں کوئی فتویٰ نہیں دیتا اس بات پر۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی فتویٰ نہیں ہے کہ میری فقہ کو مانو، قرآن و حدیث کو مانو۔ فقہ امام ابو حنیفہ کی قرآن و حدیث کی ہی تشریح ہے۔ ان کی نظر اتنی گہری ہے، انہوں نے کہاں کہاں سے مسائل نکالے ہیں اور نکال کر قرآن و حدیث میں سے نچوڑ نکال کر ہمارے سامنے پیش کیا، اس کا نام فقہ رکھا گیا، اور یہ احمق کہتا ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے ساری کی ساری فقہ۔ اپنی ہی سنتیں بنائی ہیں، اپنی حدیث بنائی ہے، اپنا ہی قرآن بنایا۔ خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، آپ کو بھی ہدایت دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بھائی اور کوئی بات تو نہیں پوچھنی کسی نے؟ ٹھیک ہے، جزاک۔